الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله 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 لا إله إلا هو الله 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 لا إله إلا هو ربيع الأول کو آیات الیتیم 12 ربیع الاول کو آیات الیتیم ماہ نبوت میرے رسالت ماہ نبوت میرے رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی
اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم شانہ وعظم برہانہ کی بارگاہ لم یزل میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عرب کے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے، جب تک اس معاشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، جب تک اس معاشرے میں اسلام نہیں پھیلا تھا، جب تک اس معاشرے کے اندر اسلام کی روشنی نہیں آئی تھی، تب تک وہ معاشرہ، اس معاشرے کے رہنے والے افراد جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اگر کوئی معمولی سی لڑائی شروع ہو جاتی تو پھر وہ لڑائی سلو پہ ختم نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ کئی نسلوں کی جان لے لیتی تھی۔ تو پھر اللہ کے محبوب دلائے وجوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، لوگوں تک اسلام کی روشنی پہنچائی، تو پھر وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ دوست بن گئے۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ رب العزت اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے، جو محبوب ترین دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنائے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی راہ لے گا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ بات صرف یہاں تک نہیں کہ اس سے دین قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ آگے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا۔ کامیاب کون لوگ ہوں گے، فلاح پانے والے کون لوگ ہوں گے؟ وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہوں گے کہ جنہوں نے اسلام کو اپنایا ہوگا، جنہوں نے اسلام کو اختیار کیا ہوگا۔ دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہوگی۔ اب آؤ ذرا احادیث طیبہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ لخت جگر، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سب سے پہلے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، یہ سب سے پہلے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَآتُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، تیسرے نمبر پہ فرمایا۔ چوتھے نمبر پہ وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور آخر میں فرمایا حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کر جس کو استطاعت۔ ان 5 چیزوں کی، یہ جو 5 چیزیں ہیں، توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی دینا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور استطاعت کے مطابق اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرنا، یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ اسلام کی بنیاد میں سے ہیں۔ اب بندہ جب دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، زبان سے اقرار کر لیتا ہے، دل سے تصدیق کر دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ پہلی بنیاد انسان نے قائم کر۔ دوسری جو بنیاد ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ مؤذن کی جو آواز گونجتی ہے حی علی الصلاۃ، مؤذن کی جو آواز گونجتی ہے حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، پھر اپنے آپ کو دن میں 5 ٹائم پابند کرنا ہوگا، مسجد میں آنا ہوگا، اپنی جبین کو اللہ کے سامنے جھکانا ہوگا، اپنی پیشانی کو رب کے حضور سجدے میں رکھنا ہوگا۔ پھر باری آ جاتی ہے زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ بھی سال میں، وہ بھی صاحب نصاب پر 1 مرتبہ فرض ہے۔ اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے مطابق اس کے پاس رقم موجود ہے، تو تب وہ سال میں 2.5% وہ 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے آ جاتے ہیں۔ وہ 12 مہینوں میں 1 مہینہ رمضان المبارک کا جس میں روزے رکھنے ہیں، اور آخر میں اگر استطاعت ہے، اگر توفیق ہے، تو پھر بیت اللہ شریف کا حج کر، یہ سب سے آخر میں۔ لیکن ایک چیز جو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے، جس نے انسان نے ہر حالت میں، اگر وہ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھے گا، اگر وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر پڑھے گا، اور اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں کے ساتھ پڑھے گا، لیکن پڑھے گا ضرور۔ جب اشاروں کی طاقت نہ رہے تو پھر وہ بات الگ ہے، لیکن پڑھنی ہر حالت میں ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد میں سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا
من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو ترک کیا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا، اس نے کفر اختیار کیا، گویا اس نے کفر کیا، صرف ایک نماز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرما رہے تھے کہ تم میں سے کسی گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ شخص اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو فرمایا حال یبقی من درنہ، کہ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا لا یبقی من درنہ، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک دن میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھتا ہے، 5 مرتبہ مسجد میں حاضر ہو کر اپنی رب کی عبادت کرتا ہے، تو پھر فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، تو پھر اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے کہ جس طرح غسل کرنے والے شخص کے جسم پر میل ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اپنے رب کو پکارے تو صحیح، یا اپنے رب کو یاد تو کرے صحیح، کوئی اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکائے تو صحیح، تو پھر دیکھیں کہ رب کی رحمتیں اس پر کس طرح برستی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے، خزاں کا موسم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ایک ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا، اس کے اوپر جتنے پتے تھے وہ گر گئے اور بے شمار پتے گر گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ذر غفاری جانتے ہو کہ میں اس ٹہنی کو پکڑ کر کیوں ہلایا اور اس کے پتوں کو کیوں گرایا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ اور اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کیوں ہلایا۔ فرمایا کہ میں نے اس لیے ہلایا کہ آپ کو سمجھاؤں کہ جب ایک نمازی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، اس طرح گرا دیتا ہے، اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ جس طرح اس ٹہنی سے یہ پتے گر گئے، جس طرح اس ٹہنی سے یہ پتے ختم ہو گئے۔ اس طرح رب کی حضور آئے جھکے تو سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دو، آپ اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آتا ہے جس کے بال انتہائی سیاہ قسم کے اور اس کا سارا جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ سفید قسم کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مجلس میں جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا نہیں ہے، اور وہ شخص بھی ایسا ہے ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں لیکن اس پر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں۔ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے، اپنے گھٹنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات عرض کرتا ہے۔ پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان ہو، ایمان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔
ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے، اللہ پر ایمان رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اچھی اور بری تقدیر کو مانے، یہ ایمان ہے۔ وہ پھر سوال عرض کرتا ہے احسان کیا ہے؟ مل احسان عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فہو یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو خود اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح جھکے، اس طرح تو قیام کرے، اس طرح تو رکوع کرے، اس طرح تو سجود کرے کہ تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میں خود اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر اگر تیرے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، تیرے اندر یہ کیفیت نہیں آ سکتی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر یہ خیال کر، تو پھر یہ سوچ فَهُوَ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جب اس طرح کی نمازیں پڑھی جائیں گی، ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھی جائے گی، تو پھر وہ سجدوں میں لذتیں بھی نصیب ہوں گی، پھر وہ اہمیت بھی حاصل ہوگی، پھر اپنے اندر وہ قوت بھی پیدا ہوگی، پھر زبانوں کے اندر وہ تاثیر بھی ہوگی کہ جس کے سامنے بات کہیں گے وہ عمل کرنا شروع کر دے گا۔ اپنی اولاد کو سمجھائیں گے، اولاد عمل کرنا شروع کر دے گی۔ اپنے مقتدیوں کو سمجھائیں گے، مقتدی عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں گے تو وہ بھی بہتری کی طرف آئیں گے۔ تو حاضرین محترم کہ رب کی عبادت اس طرح کرنی ہوگی، رب کی بارگاہ میں اس طرح جھکنا ہوگا، رب کے حضور اپنی پیشانی کو اس طرح رکھنا ہوگا، رب کے حضور سجدے اس طرح کرنے ہوں گے کہ ہم خود رب کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ کیفیات پیدا نہ ہوں تو یہ لازمی سوچ کے رب کی عبادت کرنی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں اسلام کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم پر کیا فرض ہے، ہم نے کیا ادا کرنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں 5 نمازیں ادا کرنی ہے۔ وہ شخص پھر عرض کرتا ہے اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت کے مطابق زکوٰۃ دینی ہے۔ وہ شخص پھر عرض کرتا ہے کہ اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ جب یہ باتیں سن کے اس کے بعد فلما ولا، اور کہنے لگا کہ میں نہ اس میں کمی کروں گا اور نہ اس میں کچھ اضافہ کروں گا، یعنی جو 5 نمازوں کا بتایا ہے وہ 5 نمازیں ادا کروں گا، جو زکوٰۃ کا بتایا ہے وہ زکوٰۃ ادا کروں گا،
وہ رمضان کے روزوں کا جو بتایا ہے وہ رمضان کے روزے رکھوں گا. اس کے بعد جو حج کا ذکر کیا ہے میں وہ حج کروں گا. اس کے علاوہ نہ میں نے اس میں کچھ کمی کرنی ہے اور نہ اس میں کچھ زیادتی کرنی ہے، نہ اس میں کچھ اضافہ کرنا ہے. فلما ولّى فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا. جب وہ پیٹھ پھیر کے واپس چلا گیا، جب اس جگہ کو چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا، جب وہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ کے گیا کہ نہ میں نے اس میں کچھ کمی کرنی ہے، نہ میں نے اس میں کچھ زیادتی کرنی ہے، نہ میں نے اس میں کچھ اضافہ کرنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا. جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو، جو شخص کو یہ بات بھلی لگتی ہو کہ دنیا میں چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھوں، تو فرمایا کہ وہ شخص وہ جانے والے شخص کو دیکھ لے. کیونکہ اس نے جس بات کا اقرار کیا تھا، نمازیں پڑھنے کا ذکر کیا تھا، روزے رکھنے کا ذکر کیا تھا، زکوٰۃ دینے کا ذکر کیا تھا، حج ادا کرنے کا ذکر کیا تھا، سچے دل سے کیا تھا. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کے دل کی کیفیات کو جانتے تھے، اس لیے اس کے مستقبل کے بارے میں ابھی وہ مرا نہیں ہے، ابھی وہ قبر کے عذاب سے گزرا نہیں ہے، ابھی وہ قبر کے مراحل سے گزرا نہیں ہے، ابھی اس نے آخرت میں اپنے اعمال کے حساب و کتاب کا وہ ذمہ الگ نہیں کیا، اس کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ملے نہیں ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت کی پہلی بشارت بھی دے رہے ہیں اور اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہو، اگر تمہیں یہ بات خوش کرتی ہو کہ دنیا میں چلتے پھرتے کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھو. سبحان اللہ. ایک اور صحابی، ایک اعرابی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کرنے سے روک دیا گیا تھا، منع کر دیا گیا تھا. اب ہم یہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی دیہات سے کوئی اعرابی آئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرے، پھر ہم ان سوالوں کے جواب سنیں. ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا ایک قاصد ہمارے پاس آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ یہ صحیح کہتا ہے کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں. وہ شخص، وہ اعرابی وہ سوال کرتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے. وہ پوچھتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا اللہ نے. وہ پوچھتا ہے زمین کے اوپر پہاڑوں کو کس نے نصب کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے. تو وہ کہتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو پیدا کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین کو پیدا کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین کے اوپر ان پہاڑوں کو نصب کیا. کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایک دن میں 5 نمازیں پڑھیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ایک دن میں ہم 5 نمازیں پڑھیں. وہ دیہاتی، وہ اعرابی عرض کرتا ہے آپ کا قاصد کہتا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے،
میں پھر وہ آپ کو قسمیں آسمان کی یعنی اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو نصب کیا، میں پھر آپ کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ نے مجھے یہ حکم دیا۔ وہ راوی پھر عرض کرتا ہے، آپ کا جو قاصد ہمارے طرف آیا ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھیں، یہ روزے رکھنے ہم پر فرض ہیں، یہ روزے رکھنے ہم پر ضروری ہیں، تو کیا آپ کا یہ جو قاصد کہتا ہے یہ بات ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت وہ شخص دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں وہ بات ٹھیک ہے، ہم پر وہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو وہ پھر پوچھتا ہے، آپ کا جو قاصد آیا ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے، تو کیا میں قسم دیتا ہوں آپ کو جس نے آسمان بنایا اس ذات کی، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو نصب کیا، کیا یہ اس بات کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اب وہ شخص فلما بلا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ شخص واپس چلا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب وہ شخص اپنی زبان سے یہ کہتا تھا کہ میں نہ اس میں کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے عمل کیا تو نجات پا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس نے عمل کیا تو نجات پائے گئے۔ پہلے شخص نے کہا کہ لا ازید علیہن ولا انقص منہن، نہ میں اس پر کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، تو اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا اگر اس نے عمل کیا، اگر اس نے اس کی تصدیق کی تو یہ نجات پائے گا۔ فرق یہ ہے، بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلا جو شخص تھا، پہلا جو صحابی تھا، اس کا دل ایمان پر زیادہ مضبوط تھا، اس کو اللہ اور اس کے رسول پر زیادہ یقین تھا، اس لیے اسے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی اور لوگوں کو بتا دیا کہ اگر تمہیں یہ بات خوش کرتی ہو کہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھ لو، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا اگر اس نے عمل کیا، یہ جو باتیں کی ان کی تصدیق کی یعنی ان پر عمل کیا تو فلاح پا جائے گا، نجات پا جائے گا، کامیابی حاصل کر لے گا۔ اگر عمل نہیں کیا تو پھر فلاح بھی ممکن نہیں، کامیابی بھی ممکن نہیں، نجات بھی ممکن نہیں۔ حاضرین محترم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کو وہ اسلام کی بنیادیں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ اور محبوب جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی بنیادیں بتائی ہیں وہ 5 ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ ان اسلام کی بنیادوں پر اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اگر اسلام کو پس پشت ڈال دیا اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کر لیا تو پھر اللہ رب العزت ہم سے کچھ قبول نہیں فرمائیں گے اور آخرت میں ہم لوگ خسارے والوں میں سے ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک سفر میں ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، میرے اور آپ کے درمیان ایک کجاوے کی لکڑی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔
صرف ایک کجاوے کی لکڑی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل. میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ فرماتے ہیں یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموشی اختیار فرماتے ہیں. اور تیسری مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد دوبارہ پوچھا یا معاذ بن جبل. حضرت معاذ بن جبل کو بار بار مخاطب کر رہے ہیں. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جواب دے رہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تدری ما حق اللہ علی العباد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کیا تو یہ جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار میں جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ انتاب اللہ، کہ بندے اللہ کی عبادت کرے ولا یشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے. یہ اللہ کا حق ہے کہ عبادت اسی کی جائے اور اس کے ساتھ یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو پھر جب یہ بات فرمائی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اب بتاؤ اے معاذ بن جبل کہ جب بندے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، جب بندے اللہ کو رب کہنا شروع کر دیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا شروع کر دیں اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو اب یہ بتاؤ اللہ پر کیا بنتا ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ سلوک کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بندے پر یہ حق ہے، بندے کا یہ حق ہے کہ اللہ رب العزت اسے عذاب نہ دے. اللہ یعذبہم، کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اللہ کرے، تو پھر اللہ کا یہ حق بنتا ہے، یہ اللہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے بندے کو عذاب نہ دے. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ہے. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے. لیکن بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. تو رب کی ذات وہ ذات ہے جو بندے کو بخشنے والی ہے، بندے پر رحم فرمانے والی ہے، بندے پر کرم فرمانے والی ہے. تو اس لیے دوستو، بزرگوں، ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکیں اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام دیا ہے اس پر مکمل عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزاریں. اسی پر ہماری کامیابی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی نہ سمجھ